میرا زیر ناف بالوں کے اعتبار سے وہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ علماء نے زیادہ تر کیا ہے کہ وہ دفنا دینے چاہیے، باہر نہیں ہونے چاہیے. میں نے اس کا آپٹیمل سولوشن دیا ہے، وہ آپ کلپ میرا دیکھ لیں. پہلے میں دوسرے پورشن کو ایڈریس کرتا ہوں کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے. پہلے اس کی حکمت آپ سمجھ لیں. یہ غیر ضروری بال جو صاف کیے جاتے ہیں، یہ وہی بال صاف کیے جاتے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے، کیونکہ پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بدبو پیدا ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ پاکی کا نظام رکھا. اب یہ دیکھیں، یہ والی جو جگہ ہے بغلوں کے نیچے والی، اس میں پسینہ جمع ہوتا ہے. یہ بال اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی. اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کافروں کو بڑی بو آمدی ہے. جی وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے. وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں، کلمہ نہ بھی پڑھیں، اس کو روحانی مسئلہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے. اصولوں تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے. وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے. پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں آئے گی بدبو. کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں. تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے. ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پہ، مرد و عورت کے اوپر، مسلم کے اوپر، اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر، بریلوی دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں، شیعہ نہیں، یہ واجب ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں، جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے. جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کرے. صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے، یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے. یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے. جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو. اور ترمذی ابو داؤد میں وہ گندگی کیا ہے؟ اس کے بال ریموو کرنے آپ نے، جس میں کہتے ہیں چانڈ لوانا. اور وہ فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، ترمذی ابو داؤد میں، اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو. تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، جس کو آپ یعنی تھائی کہہ لیں. تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے، صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے. وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے، وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا، عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ. تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ ہے، تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے، وہ یہی والے ہیں. اینٹی وینم بھی ہو گیا. تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ، جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا، وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم، اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں. شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں، دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے، یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، وہ حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک. پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے پورشن. تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اچھا ہو گیا اس کو میں نے کلیئر کر دیا. اب آ جائیں وہ اس کے پچھلے پورشن کی طرف، اس سے جو پہلے والا پورشن سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا آپ نے حوالہ دیا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے. اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتکب. کوئی شخص اپنے آپ کو خصی نہیں کر سکتا، حرام کا مرتکب ہے. کوئی عورت ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دکھے، حرام کی مرتکب ہوگی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے، اب داڑھی کو مڈانا قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے تحت عورتوں کی مشابہت بھی ہے اور تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں اگی ہوئی، الٹا اس کی اگا ہے تو اس نے ریموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابہت نہ بنے. اس لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ کی ہے یا شاید افریدی صاحب کی ہے، عامر لیاقت والی نہیں. تو وہ داڑھی جو ہے وہ آپ کو حرام کی کیٹیگری سے باہر نکال دے گی. آپ رکھیں، عورتوں سے مشابہت آپ کی. اور مونچھیں رکھنے سے نہیں، بات کہتے ہیں مونچھیں بھی رکھ لی تو ہو جائے گی، وہ اتنے حصے میں ہوگی، ادھر پھر زنانیاں لئی کام رہے گا. پورے چہرے سے مشابہت دور کرنی ہے. تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پہ تعلیم کی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ختنے سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے نا، بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرعی فریضہ رکھنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا. دیکھیں یہ ختنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے، باقی ہر چیز پرفیکٹ ہو کے نکل. کان کسی کاٹنے پڑتے ہیں پیدائش کے بعد، ناک کو چھوٹا بڑا کرنا پڑے.
تو مصیبت پڑ جاتی، ختنہ ہی صرف کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضے کے طور پہ رکھا۔ اللہ چاہتا تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں، ان کے ختنہ ہوا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کافروں کے گھر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا 6 انگلیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے، وہ کوئی بغیر پیدا ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی۔ داڑھی مڈانا فطرت کو بگاڑنا ہے، لیکن ختنہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے، لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے، ورنہ تو کل کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفع حاجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیچرل پروسیس ہے۔ تو ہم رفع حاجت کے بعد کوئی کافر بھی ہے، وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے نا، اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کی صفائی کرنا فطرت ہے۔ اس طرح یہ کرنا یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ ختنے نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ کھال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے، وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے، میل جمع ہی رہتی ہے، اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کھال۔ باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں، وہ دودھ والی روایت جعلی ہے، وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی چڑی ہیں عورتوں کے ختنے والے، تو میری اس کی میں اب نام نہیں لیتا کیونکہ شریف آدمی ہے، وہ چند شرفاء میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلپ نہیں بنایا، لیکن جہاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کی، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ تو اور عورتوں کے خطرے پہ میرا کلپ ہے، میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ روایت ہی جعلی ہے، خود ابو داؤد نے لکھا ہے وہ جعلی روایت ہے، آپ عورتوں کے ختنے کرواتے پھر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں، یہ فطرت ہے۔ اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 ناخن کاٹنا، نمبر 3 زیر ناف بال صاف کرنا یا اکھیڑنا کسی بھی فارم میں ہو، آپ استرے سے صاف بھی کر سکتے ہیں، بخاری میں حدیثیں استرے والی بھی، بال صفا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کریم بھی، اگر وہ سکن کو کاز نہ کرے کوئی ڈیمیج، جو آج کل رپورٹیں آ رہی کر رہے ہیں، اس لیے اس کو تو اوائڈ کریں، اس کی بجائے سٹرپس کا یوز بہتر ہے۔ اور نمبر 4 بغلوں کے بال، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اور نمبر 5 مونچھوں کو پس کرنا۔ اور مسلم شریف میں 10 حدیثیں ہیں فطرت میں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی فطرت، مسواک کرنا، کلی کرنا، یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ تو جو چیزیں اگرچہ بظاہر تخلیق کو بگاڑ رہی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں تاکہ انسان شریعت کو اوبے کرتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کرے، وہ تخلیق کا بدلنا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک شخص کی 6 انگلیاں نکل آئی ہیں، اب اگر وہ ایک انگلی کٹوانا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ تخلیق نہیں بدل رہا بلکہ وہ خود تخلیق سے ہٹا ہوا ہے، ڈیمیجڈ ہے، یہ اس کی فالتو ہے، وہ ریموو کروا سکتا، یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو اب تخلیق کو بدل رہا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے تالو جڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، تو اب آپ کہیں گے تخلیق نہیں بدلنی، ان کے تالو الگ کیے جاتے ہیں، ورنہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے۔ کئی لوگ، حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی، لیکن اس میں بدبو پڑ گئی، ظاہر ہے چاندی تو اتنی کروجن ریزسٹنٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے، ریزسٹنس نہیں ہے، ریزسٹنس۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ سونے کی چاند جو ہے ناک بنا کے لگواؤ، پھر اس نے سونے کی ناک لگائی۔ ظاہر ناک کے بغیر تو بندہ بڑا عجیب ہی لگتا ہے نا، تو سونے کی ناک بھی، آپ حالانکہ مرد پہ سونا حرام ہے لیکن اس بڑے ضرر سے بچنے کے لیے جو چہرے کا بگاڑ ہے، سونے کا آپ دانت بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا حرام ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو یوز کرنے سے منع فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ تو سونے کا دانت اگر کسی نے لگوایا ہے، اس کی وفات ہو گئی، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو دانت سمیت ہی دفنا دیں، آپ دانت اتروا سکتے، کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے، اس کے ساتھ ضائع نہ کریں۔ لیکن جو ہماری میتیں فوت ہوتی ہیں ان کی شیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ شیو کر کے دفنا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، وہ عجیب لگ رہا ہے بندہ۔ اور بعض کو بہت جاہل ہیں تو وہ تو غیر ضروری بال بھی صاف کرتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مر گیا تو وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد کریں۔ البتہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں یا کوئی قیمتی چیز، کوئی عورت ہے اس کی کان میں بالیاں ہیں، وہ آپ نکال لیں، وہ ظاہر زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔ کپڑے بھی احتیاط سے اگر اتر سکتے ہیں تو اتار لیں، زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔ اور لوگ وہ ڈرتے ہیں، وہ کپڑے پہنتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ماری نہ جائے، اس طرح نہیں کو مرتا میرے بھائی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ سپرسٹیشیس چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں، وہ مسلمان جو اللہ میں بلیو کرنے والے ہیں، جو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی جب موت آئی ہو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، یہی کہتے ہیں نا، اور خود وہ میت سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بندے کو نہ اکیلا میت کے ساتھ چھوڑ دیں اور باقی کہیں سارے گھر والے ادھر سے جا رہے ہیں، تو انہیں اکیلا میت کے پاس بیٹھنا ہے، وہ زندگی میں اس بندے سے نہیں ڈرتا ہوگا لیکن مرنے کے بعد ڈر رہا ہوگا۔ یہ کہاں کا مسلمان ہے، کہاں کا ایمان ہے؟ اس نے کوئی زندہ نہیں ہونا میرے بھائی، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہونا، تو لوگ یعنی مردے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔
یہ ایک المیہ مسئلہ. دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے. وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے. لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے. یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نائب اولادہ بات ہے. لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے. یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے. لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول تک. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ باقی معاملات تو لے کے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے. لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہٰذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے
حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا، وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. اب تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بیہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی. اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا، اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی رائبنڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295C لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ فرمایا رک جاؤ، پیشاب تو اس نے کر دیا تھا، تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلہ کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتہ ہے کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے نا. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا ہے. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی، ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی، اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں، اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا نہ ہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے، اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ. ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے، منصف مزاج تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے
تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, آپ تردد میں پڑھتی ہو, آپ نمازیں روزانہ جمع کرو, تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا. فجر کا کیا, زور اثر کٹھی پڑی, مغرب عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی, او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے, جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں. بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی, ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ, لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں, اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڈے اسٹوڈنٹ بزرگوں بھی چھوڑ کے جے, بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن, ساڈے اسٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اور ملکین کا میں نے ذکر کیا. ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں, اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے مغرب عشاء, یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن, عشاء اور فجر. سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے, اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک, پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد, وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو, غسل, نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر. 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے, وہ تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا, اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے, کلی کرتے تھے, غرغرے کے ساتھ سنت ہے, ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھیں, روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے, نماز کا سا وضو کرتے تھے, پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا, نیچے پانی جمع ہوتا تھا, اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے, تہمت ہوتی تھی, نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے, ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے, وہ پاک ہوتا جاتا ہے, نکل جاتا ہے. ورنہ تو ہماری مصیبت ہو جائے, ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چھینٹے بھی نہ پڑے, پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی, تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا, چونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے, دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے, تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے, اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا, تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے, اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے, یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ, ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں, کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھے ہی ہوگا, آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے, دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں, 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے, سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے, کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. اچھا, اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے, یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے, پورا نہیں, جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ,
تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے، جیسا گرمی دور کرنا ہے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے. ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے، اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے، تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے. تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا، اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا، اس کو کھول کے غسل کریں. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت، اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں ہے، اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے. تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے. تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی، پردے میں موٹے کپڑے میں، اس وقت ظاہر ہے اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے. ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں، لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں ہے، پانی بہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا، ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں، اسی سے غسل کر کے نکلوں گی. تو وہ ان کا وہم نکالنے کی. تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ وضو بھی، جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ، بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں، اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر زیرو پہ آ گئے، جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گیا تو نیچے آ گئے. تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں، بعد میں آپ وضو کر لیں. اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا، ایک مجھے ضمناً آیا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی، یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو. بس یہ دو چیزیں جن سے غسل ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے. تیسری کوئی صورت نہیں. بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی. اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آپ پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرتے ہیں. نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر زیرو پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو، یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غسل کو فرض کر دے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض. غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پانی کو لگ جائے یا بوندیں چلی جائیں تو پانی ناپاک ہوگا؟ نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوگا. پانی صرف اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پہ گندگی لگی ہوئی ہے نا، اس گندگی والے حصے کو پانی ٹچ کر کے برتن میں چلا جائے. باقی جو جسم ہے وہ تو پاک ہے آپ کا. وہ جو آپ غسل کرتے ہیں وہ تو حکمی نجاست دور کر رہے ہیں، ورنہ تو اللہ کے بندو آپ تولیہ اٹھا کے لے گئے ہو اور آپ کے ہاتھ اور تولیہ گیلا ہو یا ہاتھ گیلے ہو تو تولیہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے مومن کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا، تو مجھے فوراً یاد آیا میں جنبی ہوں. میں چپ کر کے کھسک کے غسل کر کے واپس آیا تو حضور نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے بیچ میں سے غائب ہو گئے، کدھر چلے؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اور میں غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، جنبی ہو کے بھی ناپاک نہیں ہوتا. وہ ناپاکی جو ہے حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. حقیقتاً تو صرف منی ہے یا حیض کا خون ہے، باقی جسم تو پاک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے، آپ نے مجھے مسجد میں دروازہ کھلتا تھا نا حجرے کا، آپ نے مجھے اندر سے کہا کہ عائشہ مجھے میرا بستر پکڑا دو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں.
تو فرمایا عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میرے گود میں سر رکھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ کتنی خوش نصیبی ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی. اور دوسروں نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ نجاست حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورت حیض سے ہے تو وہ اب دودھ پلائے بچے کو یا نہ پلائے، آٹا گوندے یا نہ. اور پھر جڑیاں نویاں نویاں آندیاں انہوں نے سساں جڑیاں نے نا ایویں کولو گپاں، اسی تے جناب وضو کر کے آٹا گنی دا سی، ہاں اسی تے اپنے جنیاں نو جڑا وضو کر کے روٹی پکا. تسی نماز نہیں کدے پڑھی ہوئی سی تے تسی وضو کر کے تے روٹیاں کھوا دے رہے ہو ایویں روب پاڑے. نماز بھی کدے مشکل نہ پڑھتے ہوتے، اسی تے انج کریدا سی، خام کھا کے روب ڈالے ہوئے. بھائی نہ عورت نہ پاک ہوتی ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے. اچھا وہ منکرین حدیث اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو آیا کہ عورتوں سے الگ رہو. تو حضور یہ کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. بھائی آگے موجود ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم حیض سے ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ ایک مضبوط کپڑا باندھ لیں تہبت کی جگہ پہ. یعنی وہ ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس کرنا نہیں ہوتا تھا، سمجھ آئیے آپ کو. اور اس سے حضور نے یہ بھی امت کو بتا دیا کہ اس حالت میں یہ نہیں ہے کہ عورت کو بستر سے الگ کر دینا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو وہ غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پہ پانی جو لگا ہوا ہے، بس آپ پہلے ہاتھ دھو لیے آپ نے، اس کے بعد آپ برتن، ویسے آج کل تو شاور ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بے فکر رہیں آپ، پانی ساتھ ساتھ ویسے ہی بہ رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو کیا گناہ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی، چھوڑ دیں. ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آئے، کہا اما اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غسل جنابت فوراً ہی اتار لیتے تھے یا رات کے آخری پہر، یعنی صبح کے وقت؟ ضرورت تو اسی وقت ہی پڑتی ہے نا نماز کے لیے نا، ویسے تو آپ آ گئی ہیں. تو اما عائشہ نے کہا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آخری پہر. اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے ساری بڑھائی ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اما یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے کبھی آخری پہر بھی اٹھ کے پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اما نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ ان کا بیٹا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز سے. اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. تو غسل جنابت آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ٹھیک ہے، ایک بندہ صبح اٹھا ہے نماز پڑھ کے فجر کی سویا ہے، 9-10 بجے اٹھا ہے اور غسل اس پہ فرض ہے، تو زور تو بھی 1:30-2 بجے ہونی ہے نا. کوئی نہیں 1 بجے غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل جنابت کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. باقی وہ جو روایت ہے نا اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے. کچھ محدثین اسے حسن کہتے ہیں، کچھ ضعیف. میں ضعیف والوں کے ساتھ ہوں کہ جس گھر میں کوئی جنبی شخص اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ روایت کمزور ہے. اس کی اصل روایت جو ہے نا یہ حدیث ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، لیکن اصل روایت بخاری مسلم میں ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے ½ لیٹر ہے. ایک بوٹل ہوتی ہے نا اس سے نبی علیہ السلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے، نبی علیہ السلام کی تو داڑھی گھنی تھی، ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ اعضائے وضو، 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، 3 دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہے. 3 دفعہ بھی لیں تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی، اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک اندر، اور نہیں ہو یار، بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم. ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت، 2 دفعہ بھی، 3 دنوں. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں. جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ